قرآن پاک کی میں نے جو آیت مقدس سے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہر چیز کو فنا ہے، باقی رہنے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ صرف میری ہے۔ تو اس زندگی میں جو ہمیں آپ کو چند روزہ ملی ہے اور وہ بھی ختم ہونے والی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ایسا وقت جب ہم پر آئے کہ مہلت ایک رکعت کی بھی نہ مل پائے، مہلت ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی بھی نہ مل پائے، مہلت دو پوروں سے سلام کرنے کی بھی نہ آئے، چاکنی کا وقت ہے، گھر والے چاہتے ہیں کہ ابا کی آواز سننے کے لیے، بیٹے کی آواز سننے کے لیے، بھائی کی آواز سننے کے لیے ہم اپنی تمام جائیداد خرچ کر دیں، لیکن خدا کا حکم ایسا آ گیا ہے کہ پوری کائنات بھی تم نچھاور کرنا چاہو اس کا حکم آ گیا ہے، تو اب ایک لفظ نہ سن سکتے ہو نہ سنا سکتے ہو، اور یہ سب کے ساتھ ہونا ہے۔ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے آج تک موت زندگی کا معاملہ یہی رہا ہے۔ تو یہ سب کو معلوم ہے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ اس کے بعد اب گنجائش نہیں رہ جاتی ہے، تو جب تک سانسیں باقی ہیں تب تک ہمیں چاہیے کہ جس کے ہیں اس کے ہو کے رہ جائے۔ ہمارا خالق و مالک اللہ ہے، ذرا غور کیجئے، جو آپ کی ہماری نبض ہر وقت چلتی رہتی ہے، یہ کیا ہے؟ ایک زندگی کی نبض چل رہی ہے، دل کا ہر وقت دھڑکنا رہتا، 24 گھنٹے سوتے ہو جاگتے ہو، یہ کیا ہے؟ زندگی کی نبض چل رہی ہے۔ یہ چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو جب تمہاری زندگی کے لیے تمہارا نبض کا چلنا، تمہارا دل کا دھڑکنا ایک لمحے کے لیے بھی کبھی رکتا ہے؟ اگر رکتا ہے تو کیا ہوگا؟ بولو، پیچھے والے بولو یار، بتلاؤ مت۔ اگر وہ رک جائے تو کیا ہوگا؟ سیاں بران ہو جائیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ اب تو غور کیجئے، جب اس کا اتنا بڑا احسان ہے کہ تمہاری زندگی کے چلنے کے لیے جتنی 50 سال کی ہے، 60 سال کی ہے، اس کے لیے جب یہ نبض کا چلنا، دل کی دھڑکنیں برقرار ہے، تو ہمیں چاہیے جب اس کا کرم ہم کو فراموش نہ کر پایا، سانسیں آرام سے لے رہے ہیں، دل کی دھڑکنیں آرام سے چل رہی ہیں، تو ہمیں چاہیے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ زندگی کے لیے اس کی کرم فرمائیوں نے ہمیں فراموش نہ کیا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی پروردگار عالم کو لمحے بھر کے لیے فراموش نہ کریں۔ ہے نہیں؟ حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اس نے ہمیں نہ چھوڑا، ایک ایک نبض کا دھڑکنا، چلنا، یہ سب اس کے اشارے پر ہے، تو بندے کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ اس کو نہ بھولنے کی کوشش کرے۔ اب ہوتا کیا آج کل، میں دیکھ رہا تھا ایک دریا بہ رہا تھا، دریا، چچا ایک دریا بہ رہا تھا، اور دریا کے کنارے ایک فقیر کھڑا تھا، تو کسی نے کہا بابا کیسے کھڑے ہو؟ کہ ذرا دریا بہ رہا ہے، تو کیا مطلب ہے؟ کہ ذرا اس پار جاؤں گے۔ تو کب جاؤ گے؟ انتظار کرنا، رک جائے گا، دریا رک جائے گا تو چلے جائیں گے۔ لیکن دماغ کی ہل گئی، یہ رک جائے گا، یہ رکنے والا ہے ہی نہیں، کوئی بھی راستہ ہے پار کرو، چاہے جیسے ہو سکے۔ تو ان فقیر نے کہا ہاں میں یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں
یہ دنیا کے کاروبار کا جو دریا بہ رہا ہے یہ تو چلتا رہے گا. یہ مت سوچ کہ تجھے سانس ملے گی تو نماز پڑھوں گا، موقع ملے گا تو روزہ رکھوں گا، ایسا ہوگا تو زکات دوں گا. تو چلنا ہے. مجھے مت سمجھا، تو خود سمجھنے کی کوشش کر. جب یہ دریا رک نہیں سکتا تو دنیا کا کام تو چاہے کہ یہ کر لوں تو ایسا کروں گا، یہ کر لوں تو ایسا کروں گا، یہ کر لوں تو نماز پڑھوں گا، تو روزہ رکھوں گا، تو زکات دوں گا، تو حج کو جاؤں گا، تو لڑکی کی شادی کروں گا. ایسا مت کر. یہ کاروبار جو زندگی کا ہے کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. پتہ یہ چلا جس وقت میں جو کام کرنے کا وہ کیے جاؤ. انتظار مت کرو. رہا مسئلہ قاری راحت صاحب ابھی جو آپ کہہ رہے تھے، یہ جو غفلتیں پیدا ہی پتہ ہے کہاں سے ہوئی ہیں؟ 1990 میں ایک رسالہ چھپا تھا، اس میں لکھا تھا کہ 20 یا 50 سال کے اندر پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا. 1990 میں یہ ہمارے استاد ہیں منشی ظہیر صاحب، انہوں نے ڈالا میرے پاس اور اس کا حوالہ بھی لکھا کہ 20 سال میں یا 50 سال کے اندر پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو جائے گا. تو ایک دم فکر ہوئی دوسرے مذہب والوں کو کہ یہ اسلام جب پھیل جائے گا تو ہمارا حال کیا ہوگا. جیسے آج فکر ہے، آج ہمیں مٹانے کی چاہے سیاسی اعتبار سے ہو چاہے سماجی اعتبار سے ہو حتی المقدور میں مٹانے کی کوشش ہو رہی نہیں ہو رہی. کس طریقے سے نپیت کرو، یہ اقتدار میں آ نہ جائیں، پاور میں آ نہ جائیں، تقویت میں آ نہ جائیں، کاروبار میں یہ ہم سے آگے نہ بڑھ جائیں، مٹائیے. تو فکر ہوئی بڑے بڑے دانشوران دیگر ممالک کے، انگلینڈ کے، ادھر کے. تو روم کا ایک پوپ تھا جان پال نام کا. اس نے کہا یہ بتاؤ مسلمانوں کے جو بچے ہیں وہ کالجوں میں زیادہ پڑھ رہے ہیں یا مدرسوں میں زیادہ پڑھ رہے ہیں؟ تو بتایا کہ 80% بچے مسلمانوں کے کالجوں میں پڑھ رہے ہیں اور نہ کے برابر 20% مان کے چلو مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں. تو اس نے کہا تو پھر کان میں روئی ڈال کے چین سے سو جاؤ. اب کچھ نہ ہونے کا، اسلام نہ پھیلنے کا. کیوں کہ یہ جو بچے پیدا ہوں گے وہ مسلمانوں کو نہیں، ہمارے. یہ مسلمانوں کے نہیں ہمارے ہیں. اگر 80% دین کے اداروں میں ہوتے، دیندار ہوتے، دینی دائرے میں اداروں میں پڑھتے ہوتے، مدرسوں میں پڑھتے ہوتے، اور 80% کی کھیپ جب نکلتی تو پوری دنیا میں اسلام پھیل جاتا. اب تو ری ٹھوسو چپ چاپ پڑ جا. جو پڑھ رہے ہیں وہ ان کے نہیں ہیں، نام ضرور ہے، نطفے ان کے ہیں، لیکن ذہنیت اب ہماری ہے، فکر ہماری ہے. اب جو بھی ہے وہ ہمارے بچے ہیں. اب یہ سن لی بات کتنی دن، کب تک یاد رکھو اسے؟ صبح تک. یہ میلاد نام سے چھوڑ دی بات. اس بات کو ذہن میں رکھو کہ آج سے ہمارے بچے دینی تعلیم پڑھیں گے اور دینی تعلیم کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گاؤں میں، بستی میں دین کے پڑھانے والوں کو لائیں، ان کی خدمتیں کریں. اور ان کو اب ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے بستیوں میں، قصبوں میں، گاؤں میں، دیہات میں، محلے میں، جہاں تک تم سے ہو سکے، یہ عالیشان محل بنے نہ بنے، لاکھوں کروڑوں کی شادیاں تمہاری ہوں یا نہ ہوں، لگزری گاڑیوں میں تمہیں بیٹھنے ملے نہ ملے، 2.5 لاکھ کی بلٹ آپ کو استعمال کرنے ملے تو نہ ملے، 4 پہیے گاڑی تمہیں نصیب ہو یا نہ ہو، اگر تم رسول اللہ سے محبت کرتے ہو، دین کا تمہارے سینے میں درد ہے، تو یہ شوق چاہے یہ ملیا میٹ ہو جائیں لیکن رسول اللہ کی تعلیم گھر گھر پہنچ جانا چاہیے.
یہ جواب سبحان اللہ الحمدللہ سے نہیں ہوگا، یہ تیار ہو جاؤ جس کے ناتی ہوں، پوتے ہوں، نواسی ہوں، نواسے ہوں، ان بچوں کو پڑھانے کی کوشش کرو۔ اچھا افسوس دیکھیں، غور کیجیے، جیسے تیسے امام صاحب اگر آگے بڑھتے ہیں تو امام صاحب کو 7,000، 8,000، 5,000 اور 5,000 میں پوری قوم کی ذمہ داری بچوں کو پڑھانے کی۔ یار منہ پھیلا رہے، ہنسو مت، پوری ذمہ داری اس کی، اور کالج میں تمہارے بچے پڑھتے ہیں تو ہزاروں روپے اس پہ خرچ کرتے ہیں۔ یاد رکھو ان کے پڑھانے والے بچے جن کو انہوں نے پڑھایا ہے، مرنے کے بعد ان کی زندگی تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ کالج کے اندر پڑھنے والوں کی بچوں کی زندگی تمہارے لیے صدقہ جاریہ نہیں بن سکتی، بخشش کا ذریعہ کالج کے بچے نہیں بنیں گے، یہ بچے بنیں گے جو تمہارے اماموں کے پاس پڑھتے ہیں۔ اچھا اس کے لیے تو آدمی تانے پھرائے کہ صاحب ارے امام صاحب یہ نہیں کر رہے، کہ جیسا نہیں کر رہے، وہ نہیں کر رہے۔ ایک بات بتاؤ، تمہارے بچے 50-60 بچوں کو پالنا یہ ذمہ داری بڑی ہے کہ 50-60 گھر والوں کو امام صاحب کا گھر چلانا یہ بڑی ذمہ داری بتائیے ذرا، بولو یار۔ امام صاحب جو آپ کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، تم 50-60 گھر والوں کو یا 100-125 گھر والوں کو ایک امام کی لائف، ان کی زندگی، ان کے گھر کا خرچہ تمہارے لیے کر رہا ہے کہ امام صاحب کا 50 بچوں کو پڑھانا کر رہا، بتائیے ذرا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ میں آ رہی ہماری؟ ہم یہ کہلوانا چاہ رہے ہیں، 50-60 100-125 بچے ان کے لیے کر رہے ہیں، انہوں نے ہمت نہ ہاری کہ ہم 10 پڑھائیں گے۔ توجہ ہے، انہوں نے ہمت نہ ہاری، 50 میں سے 49 نہ کرے، 48 نہ کرے، 40 نہ کرے، میں نہ پڑھا پاؤں گا، تو تمہاری غیرت ایمانی کہاں چلی جاتی ہے کہ ایک امام صاحب کا 7,000، 10,000، 9,000 میں خرچہ کیسے پورا ہو جائے گا؟ کیا ہماری قوم مر گئی ہے؟ بہت سارے لوگ آتے ہیں وہ عالمی تو داخلے لے لیں، الف بیتے پڑھا نہیں ہے یار، عالمی یار ہائی اسکول کے بعد جو تعلیم شروع ہوتی ہو وہ تم الف بیتے شروع کروا رہے ہو۔ ہمارا ان سے یہ کہنا ہوتا ہے کہ میاں ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ تمہارے 50 کلو گیہوں میں تمہارے بچوں کو سال بھر تک کھلائیں، ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر تم یہ چاہو کہ بچوں کی اچھی زندگی بنے تو تمہارے امام صاحب کو 7-8 ہزار تو ملنا ہے مسجد مدرسے سے، اور تم اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہو اور ایسا بنانا چاہتے ہو کہ تمہارے مر جانے کے بعد تمہارا بچہ تمہاری نماز جنازہ پڑھا دے، تمہارا بچہ تمہاری بخشش کا سامان بن جائے، تمہارے بچے کی زندگی تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، تو تمہیں چاہیے کہ اپنے امام کے اپنے پڑھانے والے اپنے بچے کے امام جو امام استاد ہیں ان کو ہم مہینے میں 200 روپے بھی جب سے دے دیں، 200 روپے۔ اب 50 بچوں کے حساب سے 200 روپے دیے گئے، کتنے بنے؟ 10,000 دے، اور 8-10 ہزار تم نے دیے، کتنے بنے؟ 20,000۔ توجہ ہے آپ کی؟ اور 20,000 جب خرچہ ہوا تو میاں یہ امام لوگ پھر مسجد نہ بدلیں گے، نہ مدرسہ بدلیں گے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ میرا مشورہ نہیں ہے، علامہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ جب اپنا خرچہ کرتے تھے، سب سے زیادہ خرچہ کرتے تھے، تو سب سے زیادہ خرچہ عالموں کے لیے، دین پڑھانے والوں پر سب سے زیادہ خرچ کرتے تھے، پڑھنے پڑھانے والوں پر سب سے زیادہ خرچہ کرتے تھے۔ امام اعظم جن کے ہمارا مقلد ہیں، وہ بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے عالم تھے، احادیث و قرآن سے جو مسائل تم تک پہنچے ہیں یہ انہی کی، یہ سب چیز ہے، انہی کی دولت ہے۔
ادھر اتنے بڑے فقیہ اور کپڑے کا کاروبار اتنا بڑا کہ 300 منشی کام کرنے والے تھے. امام یوسف فرماتے ہیں کہ امام آدم نے میرے بچوں کا خرچہ، میرا گھر کا خرچہ، میری پڑھائی کا خرچہ، میرے گھر کا خرچہ امام آدم نے اڑا. اپنے آپ کو حنفی کہلاتے. حنفی یہ تمہارے اماموں کے کام ہیں. اب ان سے کہا گیا حضرت ابن اللہ مبارک سے کہ یہ کام ان پہ اتنا خرچہ ان پہ کیوں کرتے ہو؟ کیا ان کے علاوہ اور غریب نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں یہ کھوٹے سے بندے ہوں گے، یہ دین کی تعلیم و تعلم میں لگے ہیں، پڑھ رہے ہیں، مسلمانوں کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. ان کو میں چاہتا ہوں یہ اس میں پھنسے رہے، ان کے خرچے گھر بیٹھے چلتے رہے. اگر ان کو نہ دیا، انہوں نے قدم کاروبار میں لگا دیا تو یہ پچائیں گے، یہ کمائیں گے 30,000، تو تمہارے 10,000 میں کون بیٹھا گا؟ آج یہ تمام امام لوگ یہ کاروبار میں نکلنا، یہ بڈھے نہیں ہیں، یہ جوان ہیں اور یہ 20-25 روپے کمائیں گے، تو کون تمہیں گھاس ڈالے گا؟ تمہارے بچے کون پڑھائے گا؟ حکومت تو تمہاری ہے ہی نہیں جو خرچے تمہارے اوڑے تمہارے بچوں کے. اور تم بھی مردہ نہیں ہو جب تمہارے شاندار مکان بن سکتے ہیں. ذرا اندازہ لگاؤ، مجھے 30 سال ہو گئے یہاں رہتے ہوئے، ذرا 25 سال پہلے جونیرا کیسا تھا؟ ایسا معلوم پڑتا تھا پتہ نہیں کتنی دور پر چراغ جل رہے ہیں. ابھی مرے تھوڑی وہ لوگ تو زندہ ہو نہیں. جب تم اپنی ظاہری زندگی، اپنے مکانات، اپنے مکان کے بڑے بڑے گیٹ اور جناب والا ٹریکٹر لاکھوں کے تم نکال سکتے ہو، لگژری گاڑیاں 4 پہیوں پر ٹہل سکتے ہو، بلٹ 2.5 لاکھ کی تمہارا بیٹا استعمال کر سکتا ہے، تو کتنا بڑا ظلم کر رہی ہے یہ قوم کہ جس دین کو پڑھ کر تمہارے اسلاف نے قربانیاں دے کر تم تک پہنچایا، آج مسلمان بنے بیٹھے ہو. تمہارے بزرگوں کی دین ہے. بتاؤ کیا تمہاری نسلیں تمہارا کیا کریں گی؟ بتاؤ تمہیں کیا کریں گی؟ وہ مسلمان ہو کر رہی نہیں سکتی، کالجوں میں بھیج دیا اور پھر تم سے پھر نسلیں مسلمان پیدا نہیں ہوں گی اگر یہ لاپرواہی کرتے رہے. اور اللہ تعالی یا اس کا رسول اس بات کا بھی محتاج نہیں ہے کہ تم سے دین کا کام لیا جائے. اگر یہ غفلتیں لاپرواہیاں کی گئیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم بدل گئے، تم پھر گئے، تو تمہاری جگہ دوسری قوموں کو لاؤں گا، ان کی مثال تک نہ ہوگی. وہ کسی اور کو اسلام کی دولت سے نواز کر دین کا کام لے سکتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو میاں اپنوں پر، اپنی اولاد پر، اولاد تمہاری ایک ایسی فصل ہے، تمہاری نسل تمہاری ایک ایسی فصل ہے کہ اس کے لیے زندگی کمائی استعمال کرتی ہو. کرتے ہو نہ کرتے ہو؟ ساری دولت جس کو آپ کماتے ہو، اس کمائی ہوئی دولت کو وقت پڑتا ہے، اولاد کی جب جان پہ پڑتی ہے تو یہ نہ دیکھتے یہ کھیت کتنے کا بکائے گا، یہ نہیں دیکھتے یہ مکان کتنے کا بکائے گا، یہ نہیں دیکھتے 5 لاکھ کی گاڑی 1 لاکھ میں جا رہی ہے. اپنی اولاد کی جان بچانے کے لیے آپ ڈاکٹروں سے کہہ دیتے ہو جتنا اس کا وزن ہے ہم اتنا روپیہ تول دیں گے ہمارے بچوں کو زندگی مل جائے. ایک بات بتاؤ کہ زندگی ملے گی تو قیامت تک کے لیے مل گئی؟ بولو نا. اگر تم زندگی لے کے چلے بھی آئے، اللہ کے فضل سے لوٹ کے واپس آئے، مرنے سے بچ گئے، اولاد کو بچا لیا تم نے، لاکھوں روپے خرچ کر کے تو لکھوا کے لائے، مرنا ہی نہیں ہے. فکر جانوں کے جانے کی نہ کرو، مرنے کے لیے، مرنے سے بچنے کے لیے دولت کو خرچ نہ کرو، اس بات پر خرچ کرو بچہ مرے یا جیے، ہم رہیں یا نہ رہیں، لیکن جب تک رہیں ایمان پر قائم رہیں اور دنیا سے جائیں تو ہمارا ایمان سلامت رہے، اس پر پیسہ خرچ کرو، اس پہ پیسہ خرچ کرو.
اور یہ کام بوڑھوں سے نہیں ہوگا. بوڑھا زیادہ ہو جاتا تو اکثر بیشتر جنہوں نے بڑا غریبت میں زندگی گزاری ہو, پیسے والا ہو جاتا, اس کی بڑا کنجوس ہو جاتا ہے. یہ کام تم نوجوانوں کا ہے. نوجوانوں میں جب رمق آئے گی نا تو یہ جیسا کمائیں گے ویسا یہ خرچ کریں گے. تو یہ تم نوجوانوں کا کام ہے. شادیاں کرو تو اس انداز میں کرو, یہ ساری کمائی بچا کے رکھیں گے, شادیوں میں قطن خرچہ نہیں کریں گے. جب ہماری نسلیں پیدا ہوں گی, بچے پیدا ہوں گے, اس پیسہ جو ہم بارات میں برباد کر رہے ہیں یہاں سے بچا کر اپنی نسل کی پڑھائی پر استعمال کریں گے. یہ تقریر نہیں ہے, یہ آپ کو آج میں ایک فکر دے کے جانا چاہتا ہوں. اور میری مائیں بہنیں بھی کان کھول کر سن لیں کہ تمہاری زندگی کے چین, تمہیں سکون تمہاری اولاد سے اسی شکل میں مل سکتا ہے. ورنہ کوئی گھر ایسا نہیں ہے الا ماشاءاللہ جو اولاد سے دکھی نہ ہو. پالا کیسے جاتا ہے, کتنی پریشانیوں سے پالا جاتا ہے. 9 مہینے تک کس طریقے سے اپنی نیندوں کو قربان کر کے بچے کو جنتی ہے ماں. اس سے پوچھو جس وقت حالت حمل سے ہوتی ہے اس وقت اس کی نیندوں کا حال کیا ہوتا, کتنا سوتی ہے, کتنا جاگتی ہے, کتنی پریشانی گزاری. اور اس کے بعد جب دنیا میں آیا, جب پیٹ میں رہا تو اپنا خون پلاتی رہی, دنیا میں آیا تو وہی خون بشکل دودھ پلاتی رہی. اپنی زندگی کتنی کمزوریوں سے گزاری. تو لامحالہ یہ اپنے حسن کو, اپنی جوانی کو اپنی اولاد کے لیے ہتک رہی نہیں خرچ کر رہی, اور اس اولاد سے رونا نصیب ہو, اس اولاد سے ماں باپ خون کے آنسو روئیں. بتاؤ کیا اولاد اسی دل کے لیے پالی تھی؟ کوئی گھر ایسا نہیں ہے جو اولاد سے دکھی نہ ہو. ان تمام باتوں کو سن کے گوانے کا نہیں ہے. آج ہی بیدار ہو جاؤ, نہ میں تمہارے گھر کا ٹھیکیدار ہوں نہ میرے گھر کا تم ٹھیکیدار ہو. تم اپنے بچوں کو سنبھالو, میں اپنے بچوں کو سنبھالوں. رسول اللہ فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں ہر ایک اپنے گھر کا نگہبان ہے, چرواہا ہے, محافظ ہے, اور اس سے اس کے نیچے والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک باپ ہے, شوہر ہے, اس سے بیوی کے بارے میں, باپ ہے تو اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا. تم کو اللہ نے اولاد, میں نے اولاد دی تھی, اس کو تم نے کیا کیا؟ اس کو تم نے, میں نے تم کو یہ اولاد دی تھی, بتاؤ ان کو تم نے مجھ تک آنے کا راستہ بتایا؟ میاں ان تمام باتوں پر غور کرو, فکر مند ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا تھا, اے علی تمہارے ذریعے سے اگر کسی کو ہدایت نصیب ہو جائے تو یہ تمہارے سرخ اونٹ راہ خدا میں خرچ کرنے سے بہتر ہے. ہدایت مل جانا. جب یہ حدیث میں نے مولانا صاحب صاحب کو سنائی, گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے, تو مولانا صاحب نے ایک حدیث میں سنائی کہ یہ بھی رسول اللہ کا فرمان ہے کہ تمہارے ذریعے سے کسی ایک کو ہدایت مل گئی تو پوری کائنات سے بہتر ہے. ہدایت ملنا. تو یہ دنیا کی دولت کو مت سمجھو, یہ مکان کتنے اچھے بنا لو ایک دن کھنڈر ہونے کو تیار ہے. یہ جوانی جس پر ہم کو ناز ہے ایک دن کیڑے پڑنے کے لیے, گلنے سڑنے کے لیے, جو کر و فر آپ کو سیاسی کر و فر جو حاصل ہے یہ ختم ہونے کے لیے. جب قبر میں جاؤ گے تو کچھ ہی دن کے بعد پتہ نہیں چلے گا آپ کتنے بڑے ہو کتنے چھوٹے ہو, سب کو ایک سا ہو جانا. تو اب زیادہ لمبی گفتگو نہ کر کے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ باقی رہنے والی ذات اگر کوئی ہے تو صرف اللہ کی ہے. ہمیں آپ کو مٹانا ہے, اور دانشور اور عقل مند وہی ہے کہ مٹنے سے پہلے باقی رہنے والی ذات جس کو اللہ کہتے ہیں اس کے ہو کے رہ جائے. اگر اس کے ہو گئے تم
زندگی بھی زندگی ہے اور مر گئے تو اور بہتر زندگی، مرنے کے بعد اور بہتر زندگی ہے، وہ زندگی ہے کہ دنیا سے اس کی مثال پیش کی بھی نہیں جا سکتی۔ بتاؤں آپ وہ کیسی زندگی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ جب روزہ رکھتے تھے تو افطار کے وقت میں عیسیٰ علیہ السلام چشمے کا پانی لاتے تھے، جنگل کی نرم گھاس لاتے تھے افطار کے وقت۔ توجہ ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام، ذرا غور کرو، ہم جب افطار کرتے ہیں، کھانا کھاتے، کتنے مال ہوتے ہیں؟ پیغمبر نبی کی بات کر رہا ہوں میں، نبی اللہ، نبی اور نبی کی والدہ روزہ رکھتی ہیں، آج ہم روزہ رکھتے ہیں تو سمجھتے ہو کہ زندگی ہماری ان سے اچھی ہے؟ اللہ، تو افطار کے وقت میں نرم گھاس جنگل کی لاتے تھے، اس گھاس کو چبایا، کھایا اور پانی پی لیا۔ یہ نبی۔ ایک دن آئے، افطار کا وقت تھا تو ماں کو دیکھا سو رہی ہیں تو سوچا ماں کو اٹھاؤ مت، جب یہ بیدار ہو جائیں گی تو ان کے ساتھ ہی افطار کر لیں گے۔ بہت دیر ہوگی، نماز کو کھڑے ہو گئے، عبادت اور ریاضت کی، پھر نماز کو کھڑے ہوئے تو یہ کہہ کے کھڑے ہوئے، ماں اتنی دیر تک اللہ کی یاد سے غافل ہو کے سونا اچھا نہیں ہے۔ لگ گئے۔ اس کے بعد ماں کے منہ کے پاس منہ رکھ کے سو گئے، جیسے بند کی آنکھیں سونے کے لیے، تو فوراً غیب سے ندا آئی، اے عیسیٰ تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا، سو نہیں رہی ہے۔ ایک دم اٹھ کے بیٹھے۔ ماں کی موت کا جو جھٹکا لگا تو نیند خراب، نیند اچک گئی، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، میرے مولا تو نے ایسے وقت میں میری ماں کا انتقال کیا، روح قبض کی کہ میں تھا نہیں، میں موجود ہوتا پتہ نہیں میری ماں کو میری کیا ضرورت ہوتی، میں پوری کر دیتا۔ تو اللہ نے فرمایا، عیسیٰ یہ ہمارا حکم ہے، کہ مولا تو جو تیری مرضی وہ میری مرضی، اتنا کر دے کہ میں اپنی ماں سے دو باتیں تو کر لوں۔ تو اللہ نے فرمایا، عیسیٰ یہ معجزات تو مردے کو زندہ کرنے کا تمہیں میں نے دیا ہی دیا، تم اپنی ماں کو میرے حکم سے زندہ کرو اور کر لو بات۔ ماں کے سرانے کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں، امی قم بذن اللہ، اے ماں خدا کے حکم سے اٹھ تو جاؤ، مردوں کو زندہ کر دیں گے۔ السلام، ماں اٹھ کے بیٹھ گئی، اور اس کے بعد اپنی ماں سے اب ذرا سننے کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے، آپ کو ہدایت دے۔ تو ماں سے عرض کرنے لگے، میری ماں تمہارا ایسے وقت میں انتقال ہوا کہ وہ جاگنے کا وقت تھا، سب سے بڑی تکلیف کا وقت وہی ہوتا ہے، میں آپ کے پاس نہ تھا، میں آپ کو آرام نہ دے سکا، میں آپ کو سکون نہ دے پایا، مجھے معاف کرنا۔ ماں نے کہا، میرے بیٹے اللہ نے میرے انتقال کے بعد ایسا آرام دیا ہے کہ اس کے آرام کا تصور دنیا کے آرام میں نہیں کیا جا سکتا۔ تو دنیا سے جانے کے بعد اس کی تابعداری اور فرما برداری کے بعد جو زندگی کے بعد جو موت، اور موت سے جو مجھے زندگی ملی ہے، اس زندگی میں جو خدا نے مجھے آرام دیا ہے، تم مجھ کو جو آرام دیتے اس سے بہتر جو مجھ کو آرام خدا نے دیا ہے، اپنے جگار میں جگہ دی ہے، اپنی رحمت کی آغوش میں مجھے لے لیا ہے، وہ آرام پوری دنیا مل کے دینا چاہے تو کسی کو نہیں دے سکتا جو خدا تعالیٰ اپنے ایک بندے کو دیتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیو، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے تم سے کہا، آپ سے کہا، اپنی ماں بہنوں سے کہا، اپنی بیٹیوں سے کہا، تو میں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں کہ اگر بیوی پڑھی ہوئی ہے تو شوہر کو قرآن پڑھائے، شوہر پڑھا ہوا ہے تو بیوی کو 5 منٹ کے لیے قرآن پڑھائے، بیٹی پڑھی ہوئی ہے، بہن پڑھی ہے تو بھائی کو پڑھائے، اپنے گھروں کے اندر قرآن کی تعلیم کا ماحول پیدا کرو۔ اور تمہارے لیے
یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. وہ دور اور تھا کہ دین کے لیے تم کو باہر جانا پڑتا تھا. اب خدا نے تمہیں اتنا نوازا ہے کہ جتنے بڑے سے بڑے عالم کو اپنے یہاں بلا کر اس سے دین حاصل کر سکتے ہو. ان کے ساتھ ایسا کرو. دعا کرو یہ ادارہ جو شہسوان کی سرزمین پر قائم کیا ہے، اس میں صرف یہی نہیں کہ ادارہ ہی چلے بلکہ ایک علاقہ چلے. یہ مشن ہے. صرف یہی نہیں کہ وہی چلے، ایک علاقے کے اندر جتنے امام ہیں، حافظ ہیں، عالم ہیں، قاری ہیں، ان لوگوں کی آپ فکر کرو، ان سے پڑھواؤ بچے، ان کو دیندار بناؤ، اور جب یہ قرآن اور اردو کا لکھنا پڑھنا سیکھ جائیں تو عالم بنانے کے لیے آپ سے سوال کریں. اور کالجوں میں پڑھنے والے بچے، ایک پادری کہہ چکا ہے کہ اگر 80% بچے کالجوں کے اندر پڑھ رہے ہیں تو کان بند کر کے سو جاؤ، کان میں روئی ٹھوس لو. یہ ان کے بچے نہیں ہیں، ہمارے مسلم بچے. تو پتہ یہ چلا ہمارے بچے بھی وہی ہیں جو دین کی تعلیم حاصل کریں، جو دنیا کی تعلیم حاصل کریں، وہ ہمارے بچے ہیں ہی نہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ دین کی تعلیم بالکل بند کریں، دنیا کی تعلیم کبھی نہ پڑھوائیں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن آپ دنیا کی تعلیم کو ایسے استعمال کرواؤ جیسے بچے کو بچپنے میں دودھ پلوایا جائے. دودھ کتنے دن تک؟ 2.5 سال تک دودھ. ارے پیتا نہیں پیتا؟ یہ بتا زندگی میں دودھ پیے گا وہ؟ زندگی بھر دودھ پیے گا وہ؟ روٹی کھائے گا، چاول کھائے گا، کوفتے کھائے گا، مرغا کھائے گا، مچھلی کھائے گا. اگر وہ چیز کھلانا ہی تھی تو بچپنے میں دودھ کیوں پلائے گا؟ وہ اس کو کھلا دیتے. کیوں؟ کہ اس کی زندگی کی بقا کے لیے، اس کی زندگی کی بقا کے لیے اس وقت میں دودھ کی ضرورت ہے. جب دودھ سے پرورش پائے گا تو جو اس کی عام غذا ہے وہ چلے گی. ایسے ہی مسلمان کو اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے سب سے پہلی جو غذا ہونا چاہیے وہ اس کو دین کی تعلیم دے دو تاکہ دین پر قائم ہو جائے. اور دین کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اب اگر دنیا کی تعلیم میں آپ نے پہنچا دیا، وہ کتنا ہی بڑا بن جائے، مصطفیٰ کا غلام ہر وقت رہے گا. سمجھ رہے ہیں؟ پھر کہیں چلا جائے، وکیل بنے، بیرسٹر بنے، انجینئر بنے، کچھ بھی بن جائے، وہ مصطفیٰ کا غلام بن کے رہے. چاہے وہ کسی محکمے میں جائے، غلامی مصطفیٰ کا پٹا اس کے گلے میں پڑ گیا. ہر مسلمان کی، میری، آپ کی، سب کی یہی فکر ہونا چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے میرا پروردگار ہمیں آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور جو باتیں آج کی گئی ہیں، آپ اس کے بعد بیٹھکوں میں اپنے گھروں میں بیٹھ کر اور آپس میں 4 لوگ بیٹھ کے یہ مشن چلائیے کہ اپنے بچوں کو دیندار ہم کیسے بنائیں. السلام علیکم.